میں بہار کے تمام طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس ایپ اوکے انگلش اکیڈمی پر، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری سلیبس کو مکمل طور پر پڑھ لیا تو آپ یقین کریں کہ 90 یا 95% سے زیادہ مارکس لانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں جو آپ کے سامنے نصاب لے کر کے آیا ہوں، جہاں میں آپ کو چیپٹر وائز تیاری کروا رہا ہوں، آپ یقین کریں کہ ایک ایک کنٹینٹ آپ جو پڑھ رہے ہیں، کم از کم اس پر 10 گھنٹے کی محنت ہوتی ہے۔ میں نے بہار کا ہر ایک یوٹیوب چینل دیکھا ہے، میں نے ہر ایک آن لائن پلیٹ فارم دیکھا ہے۔ اس طرح سے جو کنٹینٹ آپ کو مل رہا ہے اس ایپ پر، پورے ہندوستان میں کہیں نہیں مل رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آپ جس اکیڈمی سے جڑے ہیں، الحمدللہ پورے ہندوستان میں لینگویج میں اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ فقط بہار بورڈ ہی نہیں، ہم یو پی بورڈ اور سی بی ایس ای بورڈ کی بھی کلاسز لیتے ہیں، اور وہاں بھی تینوں لینگویج کو بالکل منفرد اور یکتا انداز میں ہم پڑھاتے ہیں۔ یہ مہربانی ہے اللہ کی۔ اور اگر آپ واقعی مسلمان ہیں، آپ نے 100 مارکس کا یہ پرچہ رکھا ہوا ہے اردو کا، تو آپ کے لیے یہ سب سے بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی اس سلسلے میں ضرور مشورہ دیں گے کہ کہیں اور بھی جانے کی ضرورت، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں نے انگلش تو پڑھایا ہے، لیکن یہ جو فیس آپ پے کر رہے ہیں نا، وہ فقط انگلش کی فیس ہے۔ یہ اردو کا جو کنٹینٹ ہے نا، آپ کو سمجھیں کہ میں ایک فری کے طور پر آپ کو اردو کا یہ کنٹینٹ پڑھا رہا ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کو اس چیپٹر کو پڑھانے سے پہلے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو صنف ہے نا، آپ نے نذیر احمد کی کہانی پڑھا ہوگا۔ تو نذیر احمد کی کہانی کہ اگر ہم صنف کی بات کریں تو نذیر احمد کی کہانی ایک خاکہ ہے، لیکن ابھی جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جو مضمون جس کا نام مٹی کا تیل ہے، تو یہ ایک ہاں، یہ جو اگلا چیپٹر آپ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام مٹی کا تیل ہے، وہ ایک مضمون ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور چیپٹرز ہیں یہاں، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق جسے سید سلیمان صاحب ندوی نے لکھا ہے، اور دوسرا انشائیہ کیا ہے جس کو وزیر آغا نے لکھا ہے۔ ہم آگے ان چیپٹرز کو پڑھیں گے، ابھی ہمیں مٹی کا تیل پڑھنا ہے۔ اور اس مٹی کے تیل کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیپٹر میں آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو مکمل وضاحت ملے گی، اس کے بعد مکمل وضاحت یعنی فل چیپٹر ایکسپلینیشن، اس کے بعد آپ کو معروضی سوالات ملیں گے۔ اگر آپ ٹاپرز یا وینرز کورس میں ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد آپ کو خلاصہ ملے گا، پھر سوال و جواب کا سیشن ہوگا آپ کا، اس میں اور تشریح جو 4 مارکس کا کویشچن آتا ہے یہ ملے گا۔ معروضی سوالات مطلب آبجیکٹیو کویشچن، خلاصہ مطلب وہ جو سمری لکھنا ہوتا ہے ہر ایک چیپٹر کا، اور سوال و جواب آپ تو جان رہے ہیں کہ جو طویل سوالات یعنی لانگ کویشچنز ہوتے ہیں، اور جو ہے ایک شارٹ کویشچن ہوتے ہیں جس کو ہم مختصر سوالات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سبوں کا پی ڈی ایف آپ کو ملے گا، اور اتنا ہی نہیں، ایک ڈیجیٹل چھوٹا سا ٹیسٹ بھی ہوگا آپ کا، جس میں آپ کو 10 سے 15 کویشچنز کے بیچ ہوں گے، اسی میں ڈیجیٹل ٹیسٹ ہوگا وہ۔ لیکن بہتر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ جو ٹیسٹ سیریز ہے انگلش اور اردو کی، آپ اس ٹیسٹ سیریز کو ضرور پرچیز کر لیں، کیونکہ وہاں ایک ایک چیپٹر کے آپ کو 50 سے زائد کویشچنز ملیں گے، کم از کم 50 کویشچنز ملیں گے۔ تو بہتر آپ کے لیے ہوگا کہ آپ ٹیسٹ سیریز سے ضرور جڑ جائیں، تاکہ آپ کھیل کھیل میں سارے آبجیکٹیو کی پریکٹس کر سکیں۔ چلیں سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ مضمون ہوتا کیا ہے۔ مضمون وہی ہے جس کو ہم انگلش میں ایسے کہتے ہیں، اور یہ ایک زونر ہے پروز کی، یعنی حصہ نثر کی ایک صنف ہے جس میں سے مضمون ہے، بہت ساری اصناف ہیں۔ اور اگر ان اصناف کی بات کرنا ہے آپ کو تو آپ دور مت جائیں، دیکھیں یہاں خاکہ، مضمون، انشائیہ، داستان، افسانہ، خط، ناول، ناولیٹ، سوانح، یہ خطوط، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ حصہ نثر میں آتی ہیں، اور اس میں سے ایک جو اہم صنف ہے وہ مضمون ہے۔
مضمون نگاری کا جو ایک باضابطہ آغاز ہے سر سید کے زمانے میں ہو گیا تھا، اس کی داغبیل انہوں نے ڈالی تھی جو فاؤنڈیشن ہے، لیکن پھر آگے بہت سارے مضمون نگار آئے جنہوں نے بڑے کامیاب مضامین لکھے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مضمون ہوتا کیا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو کسی ایک خاص موضوع پر، کسی پرٹیکولر موضوع پر جو تحریر قلم بند کی جاتی ہے، جو رائٹنگ فارم جو ہوتے ہیں، تحریر کہتے ہیں ریٹن فارم کو، اور قلم بند کرنا، لکھ کر قلم سے مطلب پیک اپ کر دینا، اٹ مینس کہ اس کو کسی صفحہ پر بکھیر دینا، اسے ہم ادبی اصطلاح میں، مطلب ادب کے فارم میں اگر ہم بات کریں، لٹریری فارم میں، اگر لٹریچر کے فارم میں اگر ہم بات کریں، یعنی ادبی مطلب لٹریری ایکویولنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مضمون کہتے ہیں۔ لٹریچر کے ایکویولنٹ میں اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم مضمون کہتے ہیں۔ لٹریچر میں ہم یہ نام دیتے ہیں اس کو کہ کسی خاص موضوع پر جو تحریر ہم قلم بند کرتے ہیں اسے ہم ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں۔ اور یہ غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے۔ آپ جب آگے پڑھیں گے، اردو کے بارے میں جانیں گے، میں نے یو پی ایس سی کی تیاری کے دوران مین پرچہ اپنا اردو رکھا تھا، اور میں ماسٹرز ہوں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ مزید آگے دونوں پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ ہے ہمارا، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، تو دونوں میں ڈاکٹریٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں میں۔ تو جو کمان میرا انگریزی پر ہے وہی کمانڈ میرا اردو پر ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ یہ جو غیر افسانوی ادب ہوتا ہے نا، اور ایک افسانوی ادب ہوتا ہے، تو دیکھو افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب میں جو بنیادی فرق یہ ہے کہ ایسا ادب جس کے اندر افسانے کی تھوڑی سی آمیزش ہوتی ہے، یعنی ملاوٹ ہوتی ہے، افسانے قصہ نما کوئی چیز سامنے بیان کر دی جائے، جیسے سپوز کوئی مختصر کہانی ہے، کوئی ناول ہے، کوئی ڈرامہ ہے، تو یہ نا افسانہ کہلاتا ہے۔ لیکن جہاں افسانہ نہیں ہو، اب اگر ہم یہ لکھیں کہ بھی عورتوں کو بااختیار بنانا، جس کو انگلش میں ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں یا ہندی میں ناری سشکتی کرن کہتے ہیں، اس پر آپ ایک لیکھ لکھیے، اس پر آپ ایک ایسے لکھیے، اس پر آپ ایک مضمون لکھیے، تو وہ غیر افسانوی نہیں، کیونکہ اس میں قصے نہیں بیان کیے جائیں گے، ہے نا؟ چلو، تو یہ جو مضمون ہے نا، یہ غیر افسانوی ادب کی ایک صنف ہے، اور اس کے متعدد اقسام ہیں، اٹ مینس اس کے بہت سارے ٹائپس ہیں، جن میں تنقیدی مضامین جس کو ہم کریٹیکل اس سے کہتے ہیں، علمی مضامین جس کو ہم مضمون جس کو ہم لٹریری اس سے کہتے ہیں، اور ظریفانہ مضمون جس میں وہ مزاحیہ تھوڑا انداز ہوتا ہے کہ وہ لائٹ اسیز جو ہیں وہ کہیں، تو یہ سب ٹائپس ہے مضمون کے۔ اور غیر افسانوی ادب کے بارے میں نے یہاں پہ آگے اس کو ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے کہ ایسا ادب جس میں دنیا کی حقیقتوں، مسائل، تجربات و مشاہدات، مطلب اٹ مینس کہ مشاہدات کہتے ہیں آبزروینس کو، جو ہم اولوکن کرتے ہیں اس دنیا سے، احساسات وغیرہ کو قصہ پن کے بغیر ادب اور فن کے تقاضوں کے ساتھ پیش کیا جائے تو اسے ہم غیر افسانوی ادب کہتے ہیں۔ غیر افسانوی ادب میں قصہ بیان کرنے کی بجائے ادیب زندگی میں درپیش، یعنی زندگی میں پیش آنے والے جو حقیقی واقعات ہیں، جو ریئل ایونٹ ہیں، اس کو اپنے احساسات اختیار کردہ مخصوص صنف کی حیت کے دائرہ کار میں پیش کرتا ہے۔ یہ غیر افسانوی ادب کی تعریف ہے۔ اور غیر افسانوی ادب میں جو اصناف شامل ہیں ان میں سفر نامہ ہے جس کو ہم جرنی ریکارڈ کہتے ہیں انگلش میں، یاترا وریتانت، مضمون جس کو ہم ایسے لیکھ کہتے ہیں، خطوط جس کو ہم لیٹر پتر کہتے ہیں، سوانح جس کو ہم بایوگرافی جیونی کہتے ہیں، انشائیہ جس کو ہم لائٹ ایسیز کہتے ہیں، خود نوشت سوانح اٹ مینس جس کو ہم آٹو بایوگرافی اور ہندی میں آتم کتھا کہتے ہیں، آپ بیتی ہے، خاکہ ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، کیریکٹر اسکیچ ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ہم غیر افسانوی ادب میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کہیں پر بھی بناوٹی پن ذرا سا بھی نہیں ہوتا۔ اب سب سے پہلے جیسا کہ میرا معمول ہے کہ میں آپ کو چیپٹر کو پڑھانے سے پہلے آپ کے مصنف کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف خواجہ حسن نظامی کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جن کے بارے میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اردو ادب کی بھئی ایک بڑی شخصیت ہیں، اور ان کا جو انداز ہے نا بڑا سادہ ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہے نا مذہبی بھی تھے۔ مذہبی کا مطلب یہ ہے ان کا تعلق مزاروں سے تھا۔ وہ جو مطلب سلسلہ ہوتا ہے، ایک آرڈر ہوتا ہے نا، اس میں چار جو بڑے سلسلے ہیں اس میں سے ایک چشتیہ سلسلہ ہے، اس سے ان کا تعلق بھی تھا۔ خواجہ حسن نظامی چشتیہ سلسلے کے ایک ہندوستانی صوفی بزرگ، اردو کے ایک مشہور مضمون نگار
اور مزاح نگار تھے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چشتیہ سلسلہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھو یوں تو کہا جاتا ہے کہ 14 سلسلے ہیں جو صوفی آرڈرز ہیں، تو صوفیزم میں ہوتا کیا ہے، 4 بڑے سلسلے ہیں جس میں سب سے بڑا سلسلہ چشتیہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قادریہ ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، یہ سب صوفی سلسلے ہیں۔ تو ان کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا، خواجہ معین الدین چشتی والے سلسلے سے، اور ان کا جو خاندانی سلسلہ ہے سید بدر الدین اسحاق سے جا ملتا ہے، جو یہ بڑے پائے کے ایک بزرگ تھے، بابا فرید الدین گنج شکر، ان کے خلیفہ تھے بدر الدین اسحاق۔ تو ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جا کے ملتا ہے بدر الدین اسحاق سے، اور وہ بدر الدین اسحاق جو بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ تھے، داماد تھے اور ان کے خادم خاص تھے۔ اب ابتدائی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں خواجہ حسن نظامی کے، تو ان کی پیدائش بستی نظام الدین کے کوٹ محلہ میں، اندرون، مطلب آپ کی کتاب میں جو ورڈ آیا ہے اندرون کوٹ بستی ہے نا، محلہ اس طرح سے کچھ ہے، محلہ ورڈ نہیں، بستی ہے وہاں پہ، آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اندرون کوٹ یہ کوئی بستی ہے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اندرون کا مطلب ہے اندر کے ایریا میں، مطلب اندر، انٹیریئر بالکل، اور کوٹ محلہ کا نام تھا ایکچولی۔ بستی نظام الدین تو وہ ایک بڑا پورا بڑا ریجن ہے، میں نے دہلی میں رہنے والے ایک بندے سے اس کے بارے میں پھر کلیئر کیا کہ بھئی ایکچولی یہ کوٹ محلہ ہے کیا وہاں، تو انہوں نے کہا ہاں کوٹ محلہ، کوٹ محلہ ہے دلی میں، رائٹ۔ تو یہ جو ہے نا اس محلے میں دسمبر 1878 میں ان کی ولادت، ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کے والد کا نام سید عاشق علی تھا، والدہ کا نام سیدہ چہیتی بیگم تھا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے بڑے بھائی نے ان کی کفالت، ان کی پرورش کی، ان کی ذمہ داری کا جو بوجھ ہے وہ انہوں نے اٹھایا۔ ان کے والد نے ان کا نام یعنی خواجہ حسن نظامی کا نام قاسم علی رکھا، لیکن ان کے ماما انہیں علی حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ اس سب پہ آپ کے معروضی یعنی آبجیکٹیو کویشچنز بن سکتے ہیں MCQ والے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو قلمی نام ہے نا، جو خواجہ حسن نظامی کے نام سے جو ہم لوگوں کے سامنے مشہور ہیں، وہ دراصل علامہ اقبال نے ان کو ایڈریس کیا تھا اس نام سے، اور یہی نام ان کا مقبول ہو گیا۔ 18 سال کی عمر میں ان کی جو پہلی شادی اپنی چچا زاد بہن سیدہ حبیب بانو سے ہوئی، اور پہلی بیوی کے وصال یعنی کہ ان کی موت کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے انہوں نے نکاح کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، ان کے اگر تعلیم و تحریک کی بات کریں تو خواجہ حسن نظامی نے ابتدائی تعلیم بستی نظام الدین میں یعنی جہاں ان کی پیدائش ہوئی وہیں حاصل کی، وہیں انہوں نے بیسک جو اسلامیات ہیں، قرآن ہے، اس کی تعلیم حاصل کی، اور مولانا اسماعیل کاندلوی اور مولانا یحییٰ کاندلوی جیسے عظیم اساتذہ سے بھی انہوں نے استفادہ یعنی ان سے فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے مدرسہ راشدیہ ہے ان کا جو انہوں نے اسٹیبلش کیا، وہاں سے انہوں نے وہ اپنی تعلیم مکمل کی۔ یہ خواجہ حسن نظامی درگاہ سے وابستہ تھے، مزاروں سے وابستہ تھے، لیکن وہ محض اسی سے وابستہ رہنا، یعنی وابستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رہنا، انہوں نے صرف اسی سے پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی روزی کمانے کے دوسرے طریقوں کو بھی ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے صحافت شروع کی، صحافت کہتے ہیں جرنلزم کو، جس کو ہندی میں ہم پترکاریتا کہتے ہیں، اور حلقہ نظام المشائخ کے قیام کے لیے اپنے جو ان کے ہم خیال افراد تھے، ہم خیال لوگ تھے، ان کا ایک گروپ انہوں نے تیار کیا، ترتیب دیا، اور انہوں نے حلقہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی، ایک طرح سے ایک ادارہ، آرگنائزیشن، سنگٹھن، تنظیم سمجھ لیں آپ، اور اسی تنظیم کے تحت انہوں نے ایک رسالہ یعنی کہ ایک جرنل کا اجرا کیا، شروعات کیا اور شائع کیا، اس کو پبلش کیا، جس کا نام تھا نظام المشائخ۔ وہ ان کے جرنل کا بھی نام تھا، رسالہ کا بھی نام تھا۔ انہوں نے خانقاہوں کے اصلاح کا یعنی اس کو سدھارنے کا بھی بیڑا اٹھایا، اور ہندو سادھوؤں سے بھی فلسفہ ویدانت سیکھا۔ یہ فلسفہ ویدانت کیا ہے؟ فلسفہ ویدانت ہندوؤں کا جو وید ہے، جس میں اتھر وید، یجر وید، سام وید اور وہ کیا بولتے ہیں رگ وید آتا ہے، تو وہاں جو ہے نا سب سے پرانے 6 اسکول آف فلاسفیز ہیں ہندوؤں کی، اس میں سے ایک فلسفہ ویدانت بھی، جس کو برہمچارج نے دیا تھا۔ فلسفہ ویدانت میں ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے UPSC کی تیاری کے دوران پڑھا تھا، اٹ مینس کہ سیلف نالج کا مطلب یہ خود شناسی جس کو کہتے ہیں اردو میں، کہ انسان خود کو پہچانے، اور اس کے جو اصل یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے،
पहचाने। तो यही जो है फलसफा वेदांत है, इन्होंने हिंदू साधुओं से सीखा। और ये ना, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ मैं, इन्होंने गौ हत्या का भी विरोध किया था। इन्होंने, ये खुद भी काउ स्लॉटर के खिलाफ थे। तसानीफ के बारे में पढ़ते हैं आगे हम कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी। अंदाजा लगाओ, 200 से ज्यादा किताबें। रोजनामचे जो अखबारों में आता है और कलमी चेहरे, ये इन्हीं की इजाद कहे जाते हैं। इन्होंने अपने जर्नल में शुरू किया था। कृष्ण पर भी, जो हिंदुओं का भगवान है, कृष्ण है या राम है या फिर वो गणेश है, ये सब भगवान है, उसमें से कृष्ण पर बड़ी जखीम जखीम कहते हैं, मोटा मोटी किताबें लिखी। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो सवानह है, उनकी बायोग्राफी है, निजामी बंसुरी के नाम से इन्होंने तरतीब दिया। इन्होंने इस नाम से इन्होंने तरतीब दी। 31 जुलाई 1955 को उनका विसाल, उनका इंतकाल हुआ और अपनी कब्र 50 साल कबल ही उन्होंने बस्ती निजामुद्दीन में तैयार करवा ली थी। आगे बढ़ते हैं। अब मुसन्निफ और मजमून से मुताल्लिक मारूजी सवालात कुछ हम कर लेते हैं। आप शॉक्ड रह जाएंगे, जो आपने पढ़ा इसी से 22 सवालात आपके सामने आएंगे। सबसे पहला, ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो भाई 1878 में। जो ब्लू कलर से टिक है वो आपका आंसर है। उनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो कोट मोहल्ला बस्ती निज़ामुद्दीन में हुई। हालांकि ये शाहीन बाग, उखला, कूचा चालान, ये सब दिल्ली में ही पड़ता है। उनका ताल्लुक किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी, नक्शबंदी। तो चिश्ती सिलसिले से उनका ताल्लुक था। उनकी वफ़ात कहाँ हुई? तो वफ़ात और पैदाइश दोनों दिल्ली में हुई। किस मुसन्निफ़ ने अपनी कब्र 50 साल पहले तैयार करवा ली? तो ख्वाजा हसन निज़ामी ने। उनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो बस्ती निज़ामुद्दीन में हुई। उनका ख़ानदानी सिलसिला किनसे मिलता है? तो बदरुद्दीन इसहाक़ से मिलता है। उनके वालिद का नाम क्या था? तो सैयद आशिक़ अली निज़ामी था। उनकी वालदा का नाम क्या था? तो चहेती बेगम था। ये सब आप प्रैक्टिस कर लेंगे। वो जो टेस्ट सीरीज होता है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। डिजिटल टेस्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया है हमने ही पूरे हिंदुस्तान में, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जिन्होंने उर्दू रखा हुआ है। वालदैन की वफात के बाद उनकी कफालत किसने की? बड़े भाई ने। ये तो मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उर्दू को इस तरह से डिजिटलाइज पहली बार मैंने किया है हिंदुस्तान में। क्योंकि इस चैप्टर को इस फॉर्मेट में ला के पढ़ाना, अंग्रेजी में लोग नहीं पढ़ा रहे जैसा हम पढ़ा रहे, और वही इज्जत मैंने उर्दू को बख्शी है। तो एक छोटी सी काविश भी है मेरी इसको जिंदा करने की, अल्लाह इसको कबूल करे। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्त, अपने जो क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, उनसे ज़रूर इसके बारे में शेयर करेंगे कि भाई इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ। इतनी कम फीस है, फीस वैरी करती रहती है। एक्चुअली मैंने इसका जो बेस फीस है 1000 रखा है, लेकिन कभी ये 900, 800, 700, 600 में भी ये कोर्सेज मिल जाते हैं। तो अंदाजा लगाओ, अगर आपने 6 या 700 में लिया है तो एक साल की जो फीस है ओनली 350 एक सब्जेक्ट की लग रही है। अंदाजा करो कि कितना चीप एंड बेस्ट कोर्स है। उनके वालिद ने उनका नाम क्या रखा? तो उनके वालिद ने उनका नाम कासिम अली रखा और उनके मामू उन्हें आली हसन के नाम से पुकारते थे। उनका कलमी नाम ख्वाजा हसन निज़ामी अल्लामा इकबाल ने दिया था। उन्होंने अपनी पहली शादी कितने साल की उम्र में और किससे की? यहाँ पर 2 सवालात एक साथ हैं। 18 साल की उम्र में चचाजाद बहन से। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कौन सा रिसाला शुरू किया? तो निज़ामुल मशाइख। उन्होंने किस जंग के मुतालिक मुतअद्दिद किताबें लिखी? तो यहाँ पे पहली आलमी जंग है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहलाता है, पानीपत की जंग है, पलासी की जंग है। तो ये सब अलग अलग जो जंगें हैं लड़ी गई हिंदुस्तान में। 1857 के गदर के मुतालिक जो इन्होंने किताबें लिखी हैं, आप पढ़ेंगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू रवा दवा हो जाएंगे। ऐसा लगता है बिल्कुल मंजर इन्होंने सामने ला के रख दिया है। उन्होंने किसकी इस्लाह का बेड़ा उठाया? तो खानकाहों और दरगाहों की। उन्होंने तालीम मुकम्मल करने के लिए किस मदरसे में दाखिला लिया? तो मदरसा राशिदिया में, जिसको रशीद अहमद गंगोही ने इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने कितनी किताबें लिखी? 300 से ज्यादा नहीं, 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं इन्होंने। रोजनामचा और कलमी चेहरे किसकी इजाद हैं? ख्वाजा हसन निज़ामी की इजाद हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदुओं के किस भगवान पर जखीम किताबें लिखी हैं? तो उन्होंने कृष्ण पर लिखी हैं। निज़ामी बांसुरी के नाम से उन्होंने किसकी सवानें लिखी थी? तो उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया की सवानें लिखी थी निज़ामी बांसुरी के नाम से। अब हम इस मजमून को शुरू करते हैं जिसका नाम है मिट्टी का तेल। और कितनी मेहनत पड़ी है, मुझे उर्दू टाइपिंग नहीं आती है, स्टाफ बना के देते हैं, लेकिन फिर भी अरेंज करना जब मुझे पड़ता है तो मैं गूगल इनपुट पे जाता हूँ, नेट पे टाइप करता हूँ, इंग्लिश उर्दू लिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ला ला के 1 by 1 पेस्ट करता हूँ।
اس کا کام ہے صرف اس کو ٹائپ کر دینا، باقی جو سارا کام ہے نا، کون سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہوگا، کس کو ہم بولڈ کریں، اس کی ہندی اردو میننگ کو لکھنا، پھر اس کے اکارڈنگ پکچر لانا، اپنے فیس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جگہ لانا، یہ ساری چیزیں مجھے کرنا پڑتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. خاک سارانے جہارا بحقارت من اگر تو چدانی کے دری گرد سوارے باشد. یہ جو شعر ہے نا، فارسی کا شعر ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے فارسی ادب کی بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھ لکھی ہیں، جن میں گلستاں، بوستاں، پندنامہ، قابوس نامہ، شاہ نامہ، ما لا بد منہ، مسئلے کی کتاب آتی ہے، وہ فارسی کی یہ ساری کتابیں الحمدللہ پڑھ رکھی ہیں ہم لوگوں نے. تو چونکہ مدرسے سے میری جو بیسک جو ایجوکیشن ہے نا، پرائمری، وہ مدرسے سے ہی ہوئی ہے. خاک سارانے جہارا بحقارت منگر تو چدانی کے دری گرد سوارے باشد. یہ جو ہے نا، اس شعر سے، اس مضمون کو شروع کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ یہاں پر انہوں نے مٹی کی اہمیت کو بیان کیا ہے اس شعر میں، اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو سب سے یہ جو اتنے سارے ایلیمنٹس ہیں، اتنے سارے عنصر ہیں اس دنیا میں، ان میں جو سب سے کمتر جس عنصر کو آپ مانتے ہیں، خاک کو، مٹی کو، آپ کو کیا معلوم کہ قدرت نے اس کے اندر بیش بہا خزانے چھپا رکھے ہیں. تو اسی کی اہمیت بتانے کے لیے، مٹی کی اہمیت بتانے کے لیے انہوں نے یہ شعر یہاں پر لکھا ہے. میں آپ کو بتا دوں، خاک سارانے جہارا، مطلب دنیا کے جو خاکسار ہیں، جہاں کے معنی دنیا، خاک کے معنی مٹی، خاک ساران بہت سارے، مطلب مٹی میں جو رہنے والے یہ ہیں، دنیا کے رہنے والے جو مٹی کے اندر، را کے معنی کو آتا ہے فارسی میں، با کے معنی سے آتا ہے، حقارت کے معنی آتا ہے وہ گھٹیا نظروں سے، مانگر یعنی تو نہ دیکھ، ڈونٹ سی، یعنی کہ دنیا کے خاکساروں کو، مطلب مٹی کے خاکساروں کو جو اس دنیا سے چلے گئے، اس مٹی کو تو حقارت کی نظر سے نہ دیکھ. اس لیے نہ دیکھ اس مٹی کو حقارت کی نظر سے، اس لیے تم مت دیکھو. تو کے معنی تم، چے کے معنی واٹ، اور دانی جو ہے دانستن مصدر سے بنا ہے. مصدر کہتے ہیں ورب کو فارسی میں، کا مطلب ہوتا ہے جاننا، ہے نا، رفتن، گفتن، آمدن، رفتن جانا، گفتن کہنا، آمدن آنا، یہ سب اس میں دانستن، جاننا، ٹو نو. تو چے دانی، تو کیا جانے کہ دری دو ورڈ سے بنا، در کے معنی میں فارسی میں، اور ای کے معنی اس میں، ان دس کو دری بولتے ہیں. تجھے کیا پتا کہ اس میں اب گرد شامل ہے، دری گرد یعنی اس گرد میں، اس مٹی میں، سوارے یعنی کوئی سوار، باشد یہ جو ہے ہوگا کے سنس میں ہم یوز کرتے ہیں. مطلب اس مٹی کو جو ہے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. تم کو کیا معلوم کہ اس مٹی کی تہ میں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شہسوار لیٹا ہوگا، جس نے اپنے زمانے میں دنیا میں کئی میدان فتح کیے ہوں گے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ یہی وہ مٹی ہے جو اپنے اندر بیش قیمتی خزانے کو چھپا کر رکھتی ہے، بیش بہا خزانے چھپا کر رکھتی ہے. یہ اہمیت ہے مٹی کی، اور اس مٹی سے نکلنے والے تیل کی. حالانکہ ابھی یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے یہ اس سے، کیونکہ یہ زمانہ مٹی کے تیل کا اب رہا نہیں، بہرکیف. لیکن جس زمانے میں اس مضمون کو لکھا گیا ہوگا، تو اس مضمون کی جو روانی ہے، اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو سلاست ہے، جو اس کی سادہ زبان ہے، آپ اس کا مزہ لیں. اور یہاں پر جو ایک نصیحت آمیز رویہ انہوں نے آخر میں اپنایا ہے، آپ اس سے بھی مستفیض ہوں. چلیں بڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ بڑا اچھا لگا مضمون کو انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے. اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے. حقیر کے معنی کمتر. آپ اس کو دیکھ لیں گے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اردو میننگ اس لیے لکھ دیا ہے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہو. میں چاہتا ہوں بالکل انگلش والی کوالٹی آپ کو ملے. اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو بیکار ہو، حقیر ہو، ذلیل ہو. اور یہ جو چار عنصر ہیں، عنصر کہتے ہیں جزو لازم. اٹ مینس کہ جو بیسک چیزیں، جو ایک ایلیمنٹ ہے جس سے مل کے ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، تو ان میں جو بیسک عنصر ہے نا، وہ آگ، ہوا، پانی، خاک.
اور اگر آپ संस्कृत को पढ़ेंगे, जो एक महर्षि कणाद है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां बंदे ने बताया था क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। इट मीन्स क्षितिज कहते हैं मिट्टी को, जल कहते हैं पानी को, पावक कहते हैं आग को, गगन बोलते हैं आसमान को, समीर बोलते हैं हवा को। तो यही चीजें जो यहाँ पे बता रहे हैं, एक समीर आसमान जोड़ दिया जो यहाँ पे नहीं जोड़ा है ख्वाजा हसन नजामी ने। एक्चुअली कणाद ने कहा था कि दुनिया की सारी चीजें 5 चीजों से मिलकर के बनी है। चलो, तो इनका कहना है कि जो 4 उन्सुर हैं, आग, हवा, पानी, खाक में सबसे लोग बेहकीकत यानी बेमानी समझते हैं मिट्टी को, जो तमाम मखलूक़ात, तमाम क्रिएचर के पांव तले रौंदी जाती है, पानी के जोर के साथ बह जाती मिट्टी। वाकई आपने सैलाब के ज़माने में देखा होगा, हवा के झोंके से उड़ जाती है, और आग की तमाज़त तमाज़त कहते हैं, वो गर्मी, शिद्दत की जो गर्मी होती है, उससे जल जाती है मिट्टी, मगर उफ़ नहीं करती। देखने में उसकी बेचारगी और जिल्लत पर तरस आता है, लेकिन खुद उससे सवाल किया जाए तो खुदा का लाख लाख शुक्र करेगी, यानी यानी ये मिट्टी कि मेरी शान सबसे बड़ी और निराली बनाई अल्लाह ने, क्योंकि हर चीज का खमीर मेरे वजूद से तैयार किया। खमीर जानते हो, खमीर कहते हैं वो अल्लाह ने इंसान को बनाने से पहले उसका खमीर तैयार किया और उसमें मिट्टी को शामिल किया उन्होंने, एक ऐसी चीज जिससे सारी चीजें तैयार की जाती है। यानी सबों का ये फंडामेंटल जो बेस है उसको, ये है, ये मिट्टी ही है। अब आप ऐसे करेंगे थोड़ा सा इसको, अगर खींचेंगे, मतलब अपने नाखून से जो है इसको जब आप जरा सा खींचेंगे तो ड्राइनेस, ये ठंडी के टाइम में आप देखेंगे, ये कहा जाता है भी इंसान जो मिट्टी से बना है ना, वो थोड़ी सी मिट्टी सी एक जो झलक है वहां पे ग्लिम्पसेस वो दिखती है। अल्लाह ने जिन्नात को आग से तैयार किया। तो ये चीज़ें हैं, वो जो बेसिक उन्सुर है उसके बारे में इन्होंने बात किया है कि हर चीज़ का खमीर मेरे वजूद से यानी कि खाक से तैयार किया। खासकर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी तमाम मखलूक़ों में अफजल है, मुझसे पैदा होते हैं और मुझ में ही फ़ना होता है। इस नाचीज़ खाक की तह में वो नायाब ख़जाने कुदरत के दबे हुए हैं, जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह जिंदगी बसर करता। खैर, और चीजें तो अपनी जगह है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इस खाक ने अपने अंदर बेशबहा खजाने भी छुपा रखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के बाज टुकड़ों की तह में एक किस्म का चिकना बदबूदार पानी होता है, जिसको लोग मिट्टी का तेल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज भी कोटा में मिलता है मिट्टी का तेल। जो गरीब गुरबा तबका के लोग हैं वो लोग लेते हैं, उससे इस्तेफादा करते हैं। मुकाबला करके देखो तो ये चमेली का तेल, मोतिया का तेल अपने खुशबू के सबब इस बदबूदार तेल से लाख दर्जे बेहतर है। हाँ, खुशबू के मामले में तो जाहिर सी बात है, चमेली और मोतिया का जो तेल होता है, ये देखो, ये जो है ना, ये मोतिया है और ये चमेली है। अब आप इस फर्क को अब समझो, इसको सिर्फ आधा घंटा दोनों का फोटो सर्च करने में लगा मुझे, क्योंकि अलग से मोतिया लफ्ज लिख रहा था, कोई फूल आ ही नहीं रहा था। तो एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जहाँ मोतिया और चमेली के बारे में था। तो ये जो है ना, ये इस तरह का फूल है, स्पेशली ये चमेली कहलाता है और ये मोतिया कहलाता है। इसमें एक बेला का फूल भी आता है, तो बड़ा खुशबूदार होता है ये। और जो येलो कलर का इसमें होता है वो खुशबू नहीं देता, वाइट कलर का होता है वो खुशबू देता है। तो वो जो है ना, ये चमेली और मोतिया का जो तेल होता है, ये मिट्टी के तेल से लाख दर्जे बेहतर है खुशबू के मामले में। बड़े बड़े खूबसूरत और नाजुक दिमाग मजाज लोग चमेली वगैरह के तेल को सर चढ़ाए रखते हैं। आपने देखा होगा जास्मीन ऑयल भी आता है। और जहां मिट्टी का तेल आया, नाक ढकी, मगर जरूरत के लिहाज से ये गंदा सड़ा पानी तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है, यानी उससे अफजल है। और आजकल तमाम दुनिया में उसी के दम से उजाला है। अब यहाँ पर मिट्टी के तेल की जो अहमियत और अफादियत है, उस पर इन्होंने रोशनी डाली है। उसकी जो वैल्यू है कि अगर गैस और बिजली की रोशनी ने अब मिट्टी के तेल को भी मात करना शुरू कर दिया, यानी कि उस पर सबकत ले जाना शुरू कर दिया है, वो इसकी वैल्यू घट गई है, इसकी कदर व कीमत कम हो गई है, लेकिन उसका आलमगीर असर अभी भी बाकी है। आलमगीर असर कहते हैं उसका जो एक मतलब एक वर्ल्ड पे जो इम्पैक्ट है ना, एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट है, वो अभी भी बाकी है। मुतवस्सित दर्जा है ना, जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं और जो अदना दर्जे के आदमी है, जो लोअर क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जो दुनिया में तादाद ज्यादा रखते हैं, मिट्टी के तेल के सिवा और कुछ नहीं जला सकते। आज भी अफ्रीकन एरियाज में आप जाएं, यहाँ तेल रोशनी में लड़कों को सबक याद कराता है। देखें आप, जवानों को हुस्न अफरोजी के जलवे दिखाता है,
حسن افروزی کا مطلب ہے کہ روشنی میں حسن کو دیکھنا. آج کے زمانے میں شوہر اپنی بیوی کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں یہ اس کی بلب کی روشنی میں دیکھ لیتا ہے. اللہ نے سہولت فراہم کی ایڈیسن کے بعد، لیکن ایڈیسن سے پہلے جو ہے یا ابھی ہمارے شہروں میں ہمارے گاؤں میں خود 20 سال پہلے جو دیکھو جا کر کے بجلی نہیں تھی تو وہ لڑکے کس میں اپنی دلہن کو دیکھتے تھے؟ ڈبیا میں. یہی ایک ماتر جو ہے اونلی اینڈ اونلی وہی جو ہے ایک سادھن تھا، ایک سورس تھا، یا لالٹین میں، لیمپ میں. اور بوڑھوں کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اسی مٹی تیل کی روشنی میں، اسی کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے، پجاری پوجا کرتے، واز اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں. واز کہتے ہیں نصیحت جو مولوی کرتے ہیں. یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد کرتا ہے. اب دیکھو فطرت مٹی کے تیل کی نہیں کہ کسی کو غلط کرنے سے روکے، اب لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی کہ وہ چوری کرے یا پھر پولیس اس چور کو پکڑے. پولیس جو ہے چور کو پکڑنے میں پہلے لالٹین کا ہی سہارا لیتی تھی، جب ٹارچ بھی نہیں تھا، بیٹری نہیں تھی یہ سیل والی، تو اسی کا استعمال ہوتا تھا. غم کی رات میں، جدائی کی رات میں، یعنی انسان جب تنہا ہوتا تھا پہلے کے زمانے میں اپنے کمروں میں راتوں میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا، تب وہ جو ہے مٹی کی تیل وہ جو ڈبیاں ہے نا جل رہی ہوتی تھی اور اسی کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کی رات گزر رہی ہوتی تھی. تو یہ جو ہے نا مونسو 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 غم گسار بن کر، مطلب مونس کہتے ہیں جس سے انس ہو، ایک لگاؤ ہو، اور غم گسار وہ جو غم کو بانٹ لے. تو وہ مٹی کا تیل ہوتا تھا جو اس کے سارے غم کو جو ہے اپنا وجود جل جل کر فنا کر دیتا تھا اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے. امریکہ کا راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لاتعداد دولت کا مالک ہے. اب میں آپ کو بتا دوں اب میں آپ کو بتا دوں یہ جو کمبخت نام سنا ہے آپ نے، راک فیلر، اس کمبخت کے بارے میں آپ کو بتا دوں. آپ لوگوں نے دجال کا نام سنا ہوگا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دجال ہے نا، دجال اس کو آنا ہے اس دنیا میں، اور دجال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ہے ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا. یہ 70 تکنیک ہوگی اس کے پاس. آپ کو معلوم ہے کہ اس دجال کی ملاقات آج بھی دنیا کے بڑے بڑے بلینر سے ہوتی ہے. آپ یہ جان رہے ہیں کہ اس دنیا میں بل گیٹس ہیں، وارن بفٹ ہے، جیف بیزوز ہیں، یہ لوگ مارک زکربرگ ہیں، ہے نا، ایلن مسک ہیں، یہ لوگ بہت بڑے پیسے والے دنیا کے بڑے بڑے بلینرز لوگ ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کمبخت کی فوٹو آپ اس سامنے میں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ بلینر نہیں ٹریلینر لوگ ہیں. اور دجال جو اس دنیا میں آئے گا تو جو دنیا کی بڑی بڑی رائل فیملیز ہیں، ایلزابتھ فیملیز، یہ راک فلر فیملیز، بش فیملیز، یہ لوگ کون ہیں معلوم ہے؟ دجال کے نائب ہیں. دجال کو جو فنڈنگ کریں گے یہی لوگ کریں گے. یہ جو لاک ڈاؤن کا تجربہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو کورونا وغیرہ کی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ کوارنٹین کا سسٹم ہے. یہ ساری چیزیں پورا سٹیپ بائی سٹیپ تیار کی جا رہی ہیں دنیا میں. یہ کرنسی ختم ہونے والی جو پیسے کا لین دین آپ کر رہے ہیں، اس کی جگہ پہ آئے گا وہ کیا بولتے ہیں ڈیجیٹل کرنسی آئے گی، پلاسٹک کرنسی. اے ٹی ایم ہٹ جائیں گے پوری دنیا سے. دنیا کی آبادی بہت گھٹا دی جائے گی ایسے اور بہت سارے پینڈیمکس کو لا کر کے. ویکسین کے نام پہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو جو ہے غور کیا جائے گا. تو یہ ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ باتیں دقیانوسی لگی، لیکن یہ راک فلر یہ جو ہے نا اس نے اسٹینڈرڈ آئل کمپنی 1870 میں اسٹیبلش کیا تھا اور اس نے اس کو 1897 تک چلایا اور اس کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر بنا رہا. اس کا جو ویلتھ ہے نا کیروسین اور گیسولین کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا اور شہر اس دیش کا سب سے امیر بن گیا یہ امریکہ کا. 90% یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آئل ہے اس کے کنٹرول میں. یہ ویکیپیڈیا کی جانکاری، میں نے کہا نا ریسرچ بیس پڑھائی کرواتا ہوں میں. آپ اس کو پڑھانے کے بعد آپ اس لیکچر کے ہندوستان کے جس کسی بھی نصاب کے ایک چیپٹر کو پڑھا دوں وہ پورے ہندوستان کا سب سے بیسٹ لیکچر ہوگا الحمدللہ، کیونکہ اس پہ میرا ریسرچ ہوتا ہے. اور جب تینوں زبان کئی ساری زبان آپ جان رہے ہوتے ہیں نا تو انٹرنیٹ پہ سارے کنٹینٹ مواد انگلش میں ملتے ہیں، اردو میں تو ملتے نہیں. تو میں ساری چیزیں انگلش میں پڑھتا ہوں وہاں پہ اور پھر اس چیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرتا ہوں. یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں جانے کے باعث جو ہے ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے. ہندوستان اپنی دولت کیونکہ دوسرے ملک کے ہاتھ میں اس کو خریدنا پڑتا ہے. یہی تیل دنیا کی تمام کل کارخانے جو ہیں وہاں کام آتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری یعنی موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے.
آگے بڑھتے ہیں، اے خاک نشیں تیل، لاسٹ میں دیکھو جو تیل ہے نا اس سے یہ مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مٹی میں، نشیں کہتے ہیں نشست رہنے والی، بیٹھنے والی، اے مٹی میں رہنے والی تیل، ہم کو تیری ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی تو تو مشتعل ہو گیا، یعنی بھڑک اٹھا تو جل گیا، اور خدا کی یہ قدرت ہے کہ تجھ میں یہ صلاحیت، یہ خوبی موجود ہے کہ تو آن کی آن میں، یعنی پل بھر میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے، تو ایک شعلہ بن جاتا ہے اور لوگوں میں مقبولیت پاتا ہے، اور انسان کی قسمت، تو مقبولیت پاتا ہے کیونکہ تجھ سے سارے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ جو انسان ہے نا برسوں ٹکرے مارے، چاہے پہاڑوں میں، دریا میں سرگرداں بھٹکتا پھرے، مجال نہیں ہے کہ تیرے جیسی روشنی پیدا کر سکے، یعنی در حقیقت تو کم تر ہے دیکھنے میں، مطلب تو اپنے اسمیل کے اعتبار سے، لیکن یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے، تیرے جیسی تجلی پیدا کرنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ تیری طرح تو جو اپنے وجود خاکی کو جلا کر فنا کرتا ہے اور دوسروں کو روشنی بکھیرتا ہے، یہ تو بڑا بے غرض اور بے تعلق ہے نا۔ عبد الکلام نے کیا کہا تھا، اے پی جے عبد الکلام نے، if you want to burn like a if you want to burn like a sun you have to sorry if you want to shine like a sun you have to burn like a sun first۔ تو یہی چیزیں ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تیری روشنی میں شراب خواری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام، تو کسی کو غلط کرتے ہوئے نہیں روکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ علامہ جمیل مظہری کا یہ شعر، قومی تنظیم کا جب آپ دوسرا صفحہ اداریہ صفحہ پلٹیں گے، جو ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے بیچ والا، جو روکھی روٹی کی طرح ہوتا ہے جس کو کوئی پڑھتے نہیں، تو وہاں پر یہ شعر لکھا ہوتا ہے، نہ سیاہی کے ہیں دشمن، نہ سفیدی کے ہیں دوست، ہم کو آئینہ دکھانا ہے دکھا دیتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ تجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی تیری روشنی میں کیا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے، تجھے بس روشنی دینے سے کام ہے۔ کیا تو محتسبی نہیں کر سکتا؟ یہ جو محتسب ہے نا، اس کی پکچر لے کر آیا ہوں میں، یہ محتسب ایکچولی یہ سپروائزر ہوتے تھے بازاروں کے، اور وہ جو تجارت ہوتا تھا اس کو یہ اپنی نگرانی میں کراتے تھے میڈائیول اسلامک کنٹریز میں، یعنی وہ جو 1200 سم تھنگ سے لے کر کے 1700 سم تھنگ تک کے بیچ میں، وہ جو میڈائیول ایج ہے جس کو ہم مدھیہ کالین کہتے ہیں وشو، اس زمانے میں جو بھی اسلامی ممالک ہوتے تھے وہاں محتسب ہوتے تھے، اور ان کا جو فرض ہوتا تھا، وہ ان کا جو کام ہوتا تھا وہ یہ انشور کرنا ہوتا تھا کہ جو بھی لوگ عوام جو بزنس کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، وہ لوگ وہ اسلامی جو شریعہ ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں یہ مٹی کے تیل سے مخاطب ہوتے ہوئے خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ کیا تو یہ حساب کتاب نہیں لگا سکتا کہ تو لوگوں کو گناہ سے بچائے، یا کم سے کم ان کو تو گناہ کرنے میں مدد نہ دے؟ کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تمانچے یعنی آگ کے تھپیڑوں سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہیں ہو۔ آزار کہتے ہیں تکلیف، دل آزاری، دل کو تکلیف پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں نا صلح کل میں۔ اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں، البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ لاسٹ میں یہ نصیحت آمیز رویہ اپناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت ساری نیک قوتیں دے رکھی ہیں، اور بری طاقتوں کو کام میں لاتے ہے، خود اپنے لیے تکلیف کا سامان کرتا ہے، دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ تیری اگر صلح کل پالیسی، صلح کل کا مطلب یہ ہے کہ سب کے بارے میں بھلائی سوچنا، رائٹ؟ صلح کے معنی امن، اور کل سب کے بارے میں ایسی پالیسی جہاں سب کے بارے میں، اپنے پرائے سبوں سے جو ہے تعلقات استوار رکھنا، سبوں کے بھلائی کے بارے میں سوچنا، سبوں کے فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا، امن و امان قائم کرنے کے لیے کوشاں رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو جس طرح سے لیمپ ہے نا جل کر کے اور سبوں کو روشنی فراہم کرتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی تیری اس پالیسی پر عمل کرے تو بھئی پوری دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے۔ وہ یہ غلام حمدانی مصحفی کا ایک شعر ہے، اردو کے پرانے بڑے شاعروں میں سے آتے ہیں، صلح کل میں میری گزرے ہے محبت کے بیج، نہ تو تکرار ہے کافر سے نہ دیندار سے بحث۔
چلیں اس لیکچر کا میں اختتام یہاں پر کرتا ہوں، اور آپ نے اب دیکھ لیا ہوگا کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں آپ کے اس لیکچر کے لیے، اور مجھے یقین کامل ہے، مکمل یقین ہے کہ آپ میری اس اوکے انگلش اکیڈمی کو، میری اس ایپ کو ہندوستان کے ہر جاننے والے اسٹوڈنٹ سے ضرور شیئر کریں گے، بہار بورڈ سے، سی بی ایس ای والوں سے، یو پی بورڈ والوں سے، کہ لینگویج میں ایک سروس اوکے انگلش اکیڈمی پورے ہندوستان میں دے رہا ہے، واقعی جو بہت مقبول ہے، اور اس کوالٹی کی محنت انگریزی اور اردو پہ یکساں آپ کو نہیں ملنے والی جہاں تک میں جانتا ہوں۔ تو اللہ نے اگر مجھے علم دیا ہے، میں اس کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بہت کم فیس میں، بہت جینوئن فیس لے رہا ہوں میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے واقعی آپ کے لیے محنت کیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کو ضرور جوڑیں گے، ایسی مجھے امید ہے۔ چلیں انہی لفظوں کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں آج کے اس لیکچر کا، پھر انشاءاللہ اگلی لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ، آپ خوش رہیں، آگے بڑھتے رہیں زندگی میں، اور کم از کم 95% مارکس لانا ہے انشاءاللہ۔